جب ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں جکڑا ہوا تھا تو میواتی سرزمین نے آزادی کے لیے خاموش رہنا قبول نہیں کیا۔ 1857 کا یہ عظیم بغاوت صرف دلی یا میرٹھ تک محدود نہیں تھا۔ میواتی علاقے کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی آزادی کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور اس آگ کا مرکز تھا غاسیڑا گاؤں، جہاں کی مٹی میں شہیدوں کا لہو مل گیا ہے۔ میواتی علاقے کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کھل کر بغاوت کی۔ غاسیڑا، سوہنا، تاواڈو، رائسینا، دوہا، روپ ڈھاکا، پچانکا، گوہپور، ملپوری، چنگی، اتاباد، کوٹ، مگلا، میٹھاکا، جھرکا، گوراکسر، ملوکا، جھنڈا، یہ تمام گاؤں انگریزی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ میو مسلمانوں نے گوجروں، اہیروں اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر ولیم فورڈ کو شکست دی، جو گرگاؤں کا ڈپٹی کمشنر تھا۔ لیکن سب سے زیادہ قربانی غاسیڑا گاؤں نے دی۔ 19 نومبر 1857 کو انگریزوں نے یہاں ایک خوفناک قتل عام کیا۔ بے گناہ گاؤں والے اور آزادی کے سپاہی شہید ہوئے۔ آج بھی غاسیڑا گاؤں میں 19 نومبر کو شہیدی دیوس منایا جاتا ہے۔ یہ دن ان شہیدوں کی یاد میں منایا جاتا ہے جنہوں نے اپنی جان دے کر آزادی کا خواب دیکھا تھا۔ کشن سنگھ اور کشن لال جاٹ نے 1 جنوری 1858 کو ہودل گڑھی میں شہادت پائی۔ حسن خان اور رحیم خان 2 جنوری 1858 کو حسن پور میں شہید ہوئے، اور پھر دھن سنگھ میو کو 9 فروری 1858 کو انگریزوں نے درخت پر لٹکا کر پھانسی دے دی۔ یہ نام، یہ تاریخیں، یہ جگہیں، یہ سب ہماری آزادی کی کہانی کا حصہ ہیں۔ میواتی علاقے کی یہ لڑائی صرف تلوار کی نہیں تھی، بلکہ ضمیر کی تھی۔ یہاں ہندو مسلمان کا فرق نہیں تھا، صرف وطن سے محبت تھی۔ انگریزوں نے دلی پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد بھی میو لوگ 2 مہینے تک لڑتے رہے۔ شریف الدین میواتی، سعادت خان میواتی اور ان کے خاندان، چودھری فیروز شاہ میواتی، یہ سب انگریزوں کے ہاتھوں پھانسی پر چڑھ گئے۔ سرتاج صاحب، یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ 90 سال بعد 19 دسمبر 1947 کو جب ملک تقسیم ہو رہا تھا تو مہاتما گاندھی خود غاسیڑا گاؤں آئے۔ اس وقت 8 لاکھ میو مسلمان پاکستان جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ گاندھی جی نے انہیں کہا کہ تم اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہو، ہندوستان تمہارا ہے اور تم ہندوستان کے ہو۔ چودھری یاسین خان کی کوششوں سے گاندھی جی گھاسیڑا پہنچے تھے۔ انہوں نے میواتی لوگوں سے کہا کہ انہیں پاکستان جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گاندھی جی کی اس اپیل کا اثر ہوا اور ہزاروں میو مسلمانوں نے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اسی وجہ سے گھاسیڑا کو گاندھی گرام بھی کہا جانے لگا۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر یہ کہانی سن رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آزادی ہمیں یوں ہی نہیں ملی۔ گھاسیڑا جیسے گاؤں کی مٹی میں شہیدوں کا لہو ملا ہے۔ یہ لوگ اپنے گھر بار، اپنی زندگی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آزادی کے لیے لڑے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ہندو ہیں یا مسلمان، انہوں نے صرف یہ سوچا کہ یہ ان کا وطن ہے اور اسے آزاد کرانا ہے۔ اگر ہم ان کا نام بھول گئے تو تاریخ ہم سے سوال کرے گی، کیا ہم نے ان شہیدوں کو یاد رکھا جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کی؟ کیا ہم نے ان کی قربانیوں کو سلام کیا؟ گھاسیڑا کے شہیدوں کی کہانی صرف ایک گاؤں کی کہانی نہیں ہے، یہ پورے ہندوستان کی آزادی کی کہانی ہے۔ آج جب ہم آزاد ہوا میں سانس لے رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ آزادی ان شہیدوں کے خون سے ملی ہے۔ ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ شہیدوں کو سلام، ہندوستان زندہ